اس کے بعد آپ ہی ڈائریکٹ میرا نکاح ہوا، اور آپ ہی آج میں آپ کو اپنے گھر سے اپنے ہسبینڈ کے ساتھ بیٹھ کے اس سٹوری کو لکھ رہی ہوں۔ آج وہی انسان جو ہے تمہیں یہاں تک خود لے کر آیا ہے، تو دیکھو اللہ پاک کی شان جو ہے وہ کتنی نرالی ہے۔ اور جو تہجد کی نماز ادا کر رہی ہیں نا آپ، وہ آپ اپنی وجہ سے نہیں کر رہی ہیں، وہ تہجد کی نماز تک آپ کو لایا گیا ہے، وہ آپ کو تہجد کی نماز تک بلایا گیا ہے، وہ آپ کو تہجد کی نماز تک اٹھا کر جگا کر نیند سے بیدار کر کے اپنے پاس بٹھایا گیا ہے کہ آؤ مجھ سے مانگو، جو مانگو گے میں تمہیں عطا کروں گا۔ یہ اللہ پاک مجھے یہ تو سب کچھ مل گیا جو مجھے آپ سے چاہیے تھا۔ پوری رات آپ ہی ایسے لگ رہا تھا جیسے شادی کی تیاریاں ہو رہی ہیں، انگیجمنٹ کم لگ رہی تھی، شادی زیادہ لگ رہی تھی۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو اندر ڈے، ویلکم ٹو اندر ویڈیو۔ کیسے ہیں جی آپ سب لوگ؟ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو ہمیشہ خوش رکھیں اور بہت بہت زیادہ کامیاب ہوں، آمین ثم آمین۔ رمضان المبارک جو ہے ماشاءاللہ سے دیکھتے ہی دیکھتے جو ہے ہمیں الوداع کہنے کو آ گیا ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ قبول و منظور فرمائے ہم سب کی عبادات۔ دل میں رمضان المبارک جانے کی بہت زیادہ اداسی ہے، عید کی ایکسائٹمنٹ بھی ہے، لیکن رمضان المبارک کی جو سحری کی رونق، افطار کی رونق اور عبادت کرنا، قرآن پاک پڑھنا، جس طریقے سے فجر کی نماز کے بعد تلاوت کرنا، میں نے انسٹا پر لائیو آنا، آپ لوگوں کے ساتھ باتیں کرنا، آپ لوگوں کے جو کامنٹس ہیں، آپ لوگوں کے جو میسیجز ہیں ان کا رپلائی دینا، بہت ہی پیاری پیاری سی یادیں اس رمضان المبارک میں۔ میری پیاریوں میں اتنی ساری پیاریاں جو ہیں اور مزید شامل ہوئی ہیں، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو بہت ساری خوشیاں دے۔ جتنی بھی میری پیاریاں انسٹا پر لائیو ہوتی تھی میرے ساتھ رات کو، میں آپ سب کے ساتھ روزانہ کی جو ڈیلی عبادت تھی وہ شیئر کرتی تھی، بڑا اچھا لگتا تھا جی۔ آپ لوگوں کی وجہ سے مجھے بھی بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہے۔ ان بہنوں کا بھی بہت بہت شکریہ جنہوں نے اس رمضان المبارک میں اپنی بہت ہی پیاری پیاری سی میریکل سٹوریز میرے ساتھ شیئر کی ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو بھی ہم سے عبادت ہو سکی ہے، کچھ بھی نہیں کر سکے جی، بس گزر گیا دیکھتے ہی دیکھتے، وہ کہتے ہیں نا پلک جھپکتے ہی رمضان المبارک جو تھا وہ گزر گیا۔ بس اللہ سبحانہ و تعالیٰ اگلے سال کا رمضان جو ہے وہ بھی ہمارے نصیب کرے انشاءاللہ، کیونکہ رمضان المبارک تو آئے گا، پتہ نہیں ہم ہوں گے نہیں ہوں گے، اس بات کا ہمیں کچھ نہیں پتہ نا۔ بس اللہ پاک جی جو بھی ہو سکا ہے قبول و منظور فرمائیں اور سب کو معاف کریں جی۔ سبحانہ و تعالیٰ پر توکل اور یقین رکھیں، اور بس اللہ سبحانہ و تعالیٰ دیکھیں بہترین نظر دیتے ہیں، کسی انسان سے کسی چیز کی امید نہ رکھا کریں۔ بس رمضان المبارک کی اب سوچتے ہیں نا تو بس کہ ایک روزہ رہ گیا، 2 روزے رہ گئے، تو بس سوچتے سوچتے اس طرح دل عجیب عجیب سا ہو رہا ہے۔ تو بس میری پیاری اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے ہم سب کو بہت ساری خوشیاں دیں، اور میری بہنیں جس طرح میریکل سٹوریز میرے ساتھ شیئر کی، آپ سب نے کنٹریبیوٹ کیا ہے، میری طرف سے بہت 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 زیادہ شکریہ میری بہنوں۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو بہت ساری خوشیاں دے۔ میں نے بھی پوری کوشش کی تھی کہ ایک دن 2 دن بعد زیادہ سے زیادہ جو ہے سٹوریز آپ کے ساتھ شیئر کرتی جاؤں۔ بس اللہ سبحانہ و تعالیٰ کبھی کسی کو اکیلا نہیں چھوڑتے نا۔ تو میری پیاریوں، میری زندگی کا سب سے خوبصورت میریکل آپ لوگوں، اور ان لوگوں کا بھی شکریہ جو اس رمضان المبارک میں میری اس پوری فیملی میں نئی جو میری پیاریاں شامل ہوئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو بہت ساری خوشیاں دیں، کامیابیاں دیں، آپ کی سب عبادات جو ہیں اس رمضان المبارک میں جو آپ نے کی ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ قبول و منظور فرمائے۔ اور میری پیاریوں، اگر آپ لوگوں میں سے کسی نے بھی تہجد کی روٹین بنائی ہے تو پلیز اس کو آگے بھی کنٹینیو رکھنا، قرآن پاک کی جو تلاوت کر رہی ہیں اس کو بھی کنٹینیو رکھیں۔ جو میری بہنیں جنہوں نے مجھے بتایا کہ آپ اس رمضان المبارک میں ہم نے قرآن پاک کو ترجمے کے ساتھ پڑھنا شروع کیا، تو میری پیاریوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کی ضرور مدد کریں گے، آپ لوگوں نے پورا کمپلیٹ کرنا ہے انشاءاللہ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو ضرور ہمت دیں گے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے جنہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ پسند فرماتے ہیں، آمین ثم آمین۔ اور اب میں آپ کو بتانا چاہوں گی آج کی ویڈیو کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے جی تہجد میریکل سٹوری۔ جیسے کہ میں ہمیشہ اپنی ویڈیو میں کہتی ہوں کہ میں کوئی عالمہ نہیں ہوں، کوئی اسکالر نہیں ہوں، کوئی ڈاکٹر نہیں ہوں، ایک عام سی انسان ہوں، گنہگار ہوں، خطۂ کار ہوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش کر رہی ہوں۔ آپ بھی دعا کیا کریں کہ جی اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھ سے، آپ سے، ہم سب سے راضی ہو جائیں، آمین ثم آمین۔ کہ میں نے لاسٹ ٹائم کی ویڈیو میں بولا تھا کہ میں انشاءاللہ اب ایک کامنٹ کو پک کر کے آپ لوگوں کے ساتھ اس بارے میں بات کیا کروں گی، تو بالکل آج بھی ایک کامنٹ ہے جو تہجد کی نماز سے ہی ریلیٹڈ ہے، اس کے بارے میں آپ سے بات کرنا چاہوں گی۔ اور یہ میری بہن تھی، انہوں نے مجھے بولا تھا کہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ میں تہجد کی نماز اتنے عرصے سے پڑھ رہی ہوں، جب سے آپ نے مجھے بولا ہے، تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ جو میری دعا ہے ابھی تک کیوں نہیں قبول ہوئی۔ تو میری پیاری، مجھے آپ کی یہ بات بڑی پیاری لگی۔ دیکھو کبھی کبھی ہم جو ہوتے ہیں نا بڑے ہو جاتے ہیں نا، سیلفش ہو جاتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ ہم عبادت کریں تو بس ہم نا عبادت اس لیے کریں کہ جو ہمارا مقصد ہے، ہم نے اس مقصد کو نا کمپلیٹ کروانا ہے، ہم نے اس مقصد کو، جو ہماری دعا ہے اس کو قبول کروانا ہے۔ دیکھو جب ہم کسی سے محبت کرتے ہیں نا
تو ہم اس کی محبت میں ڈوب جاتے ہیں. ایسا ہی ہے نا، جیسا وہ انسان کہہ رہا ہوتا ہے ہم ویسا کرنے لگ جاتے ہیں. ایون کہ ہم وہ چیزیں بھی کرنے لگ جاتے ہیں جو ہمیں کبھی کبھی اپنے گھر والے کہہ رہے ہیں تو ہمیں برا لگ رہا ہوتا ہے. اس سے محبت کرتے ہیں، پیار کرتے ہیں، جب ہمیں کوئی وہ کہہ رہا ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں جی ٹھیک ہے، جی ٹھیک ہے، ان کی باتیں سر آنکھوں پر. ایسا ہی ہے نا. اور میری پیاریوں، جو تہجد کی عبادت ہے وہ تو ہے عشق، وہ تو ہے ایک محبت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ اپنا کنیکشن بنانے کا ذریعہ ہے. اور جو تہجد کی نماز ادا کر رہی ہیں نا وہ آپ اپنی وجہ سے نہیں کر رہی ہیں، وہ تہجد کی نماز تک آپ کو لایا گیا ہے، وہ آپ کو تہجد کی نماز تک بلایا گیا ہے، وہ آپ کو تہجد کی نماز تک اٹھا کر، جگا کر، نیند سے بیدار کر کے اپنے پاس بٹھایا گیا ہے کہ آؤ مجھ سے مانگو، جو مانگو گے میں تمہیں عطا کروں گا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ میں پہلے آسمان پر موجود ہوتا ہوں تہجد کی نماز کے وقت. تو میری پیاریوں، ہم کیسے سوچ سکتے ہیں کہ ہماری دعا اتنا عرصہ ہو گیا، یہ والا جو ٹائم پیریڈ ہے ہم کیوں نوٹ کر رہے ہیں؟ ہم یہ نوٹ کیوں نہیں کر رہے کہ ہماری زندگی میں ایک پازیٹیو چینج یہ آیا ہے، چاہے کسی بھی وجہ سے ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے قریب ہوئے ہیں، چاہے کسی بھی وجہ سے ہم نے تہجد کی نماز کو پڑھنا شروع کیا ہے. ہم یہ باتیں کیوں نہیں سوچتے کہ ہم تہجد کی نماز کے وقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ اپنی دوستی کو مضبوط بنا سکتے ہیں، اپنے کنیکشن کو اسٹرانگ بنا سکتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اپنے دل کی باتوں کو کر سکتے ہیں. جیسے میں آپ لوگوں کو کافی بار بتا چکی ہوں کہ میں بہت زیادہ جب ڈپریشن میں تھی تو مجھے کوئی رستہ نظر نہیں آ رہا تھا، مجھے لگتا تھا بس یہاں پر سب کچھ ختم ہو گیا ہے. لیکن بات وہی ہے نا کہ جب انسان گرتا ہے تبھی وہ سنبھلتا ہے. تو ایسا ہی ہوتا ہے کہ جب انسان گرتا ہے پھر ہی وہ تہجد کی نماز تک اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو بلاتے ہیں. تو میری پیاریوں، اس گرنے سے پہلے پہلے سنبھل جاؤ، اس گرنے سے پہلے پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ اپنے کنیکشن کو اسٹرانگ بنا لو. اس گرنے سے پہلے پہلے ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محبت کو اپنے دل میں جگاؤ، اپنی محبت جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو بتاؤ کہ آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کتنا پیار کرتے ہو. یہ وقت گننا، یہ گننا کہ اتنا عرصہ ہو گیا، اتنا سال ہو گئے، اتنا ٹائم بیت گیا، ہماری دعا نہیں قبول ہو رہی. تو میری پیاریوں، دعا جو ہے نا، آپ کی پلک جھپکتے ہو نا، آپ اپنی آئیز کو، اپنی آئی لیشز کو بلنک کرتے ہو، اس کے دوران بھی آپ کی دعا قبول ہو سکتی ہے اور کہیں پر صدیاں لگ سکتی ہیں. لیکن کیا ہے، دعا کو آپ نے پازیٹیو وے میں یہاں پہ لینا ہے کہ آپ کا کنیکشن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ کتنا مضبوط بن گیا ہے، آپ کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ دوستی کتنی زیادہ ہو گئی ہے. اگر آپ کسی چیز کی خواہش میں آپ تہجد کی نماز پڑھ رہی تھی یا کسی چیز کی خواہش میں 5 وقت کی نماز پڑھ رہی تھی، تو میری پیاریوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو اس چیز کی توفیق دی ہے. ہم اس قابل نہیں ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے چاہ ہے تو ہم آج جا نماز پر کھڑے ہو پا رہے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے چاہ ہے تو ہمارے یہ ہاتھ جو ہیں وہ دعا کے لیے اٹھ پا رہے ہیں. میری پیاری، جو آپ کہہ رہی ہو کہ آپ اتنا عرصہ ہو گیا میں دعا کر رہی ہوں تو میری دعا کیوں نہیں قبول ہوئی، اس کیوں کو نا اپنی زندگی سے نکال دو اور یہ سوچو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو تہجد کی نماز کی توفیق دی ہے. اور یہ سوچو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ 5 وقت آپ کو اپنے پاس بلا رہے ہیں، تو بھاگی بھاگی چلی جایا کرو، نماز کو قضا نہ ہونے دیا کرو. اور اس کے بعد اس کا آپ کو صلہ کیا ملے گا کہ آپ تھک گئی ہو، پریشان ہو، دن میں آپ کے دل میں بہت ساری باتیں ہیں، تو کوئی بات نہیں، جیسے ایک دوست کی بات سننے کے لیے اس کے پاس آتا ہے، تو ایسے ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہیں ہم سے بات کرنے کے لیے پہلے آسمان پر موجود ہوتے ہیں. ہم کہتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہماری بات کو سن لے، ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کس طریقے سے باتیں کریں. تو میری پیاریوں، آپ کہیں پر بھی بیٹھی ہو، آپ آنکھیں بند کرو، آپ تصور اپنے دل میں اپنی دعا کا تصور بناؤ، اپنے دل میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے باتیں کرنے کا جذبہ پیدا کرو. تو دیکھو آپ کے سارے کنیکشن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ بن جائے گا، آپ کی دوستی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ ہوگی. پھر آپ کہو گی کہ اللہ پاک مجھے یہ تو سب کچھ مل گیا جو مجھے آپ سے چاہیے تھا، اللہ پاک اب مجھے نا آپ کی محبت چاہیے. آپ کو سچ بات بتاؤں، یہ سب کچھ آپ کو مل جاتا ہے، سب کچھ مل جائے گا، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اگر محبت مل گئی نا تو میری پیاریوں، اس کے علاوہ آپ کو کسی چیز میں پھر سکون نہیں ملنا. ڈپریشن کا علاج جو ہے آپ کو سجدے میں ملے گا، 5 وقت کی نماز میں ملے گا. انزائٹی کا علاج جو ہے آپ کو قرآن پاک کی تلاوت میں ملے گا. آپ کو پینک اٹیکس ہوتے ہیں، آپ کو درود ابراہیم جو ہے ان پینک اٹیکس سے بچائے گا. اب مزید ڈپریشن میں جا چکی ہیں، اتنے سٹریس میں جا چکی ہیں، آپ کو لگتا ہے اب کوئی رستہ نہیں ہے، خاموشی سے ہاتھ اٹھاؤ، رو رو کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اپنے دل کی ہر بات کر لو. دیکھو ہم کسی دوست سے بھی اپنی بات کرتے ہیں نا تو ہم کہتے ہیں کوئی دوست ہمیں سن لے، اور ہم اس کے سامنے رونے بھی لگ جاتے ہیں. ایسا ہوتا ہے نا، ہمارے آنسو فوراً گرنے لگ جاتے ہیں. تو ایسی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ دوستی کر لو نا.
اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو اس چیز کا حل بھی دیں گے، کوئی انسان آپ کو حل نہیں دے سکتا، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ بات سننے کے ساتھ ساتھ اس کے ساتھ آپ کو حل بھی دیں گے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن پاک میں خود فرماتے ہیں میں کسی پر اس کی طاقت سے زیادہ، اس کی اپنی جتنی کیپیسٹی ہے اس کے اندر، اس سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا، اور بے شک مشکل کے بعد آسانی ہے، اور صبر کرنے والوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ پسند فرماتے ہیں، اور تم مجھ سے مانگو میں تمہیں دوں گا۔ تو میری پیاریو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مانگے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اگر آپ کو دعا کرنے کی توفیق مل رہی ہے، تہجد کی نماز کی توفیق مل رہی ہے، تو میری پیاریو مانگو نا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مانگو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو کوئی کنڈیشنز نہیں بتائیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کچھ آپ کو نہیں کہا کہ یہ والی دعا اس ٹائم کرنی ہے، یہ والی دعا اس ٹائم نہیں کرنی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا ہے تم 5 وقت کی نماز پڑھ رہی ہو تب تم دعا کرو، یہ تمہارے پر ہے کہ تم کتنی دیر میرے پاس بیٹھتی ہو، تم کتنی دیر میرے سے بات کرتی ہو، تم کتنی دیر اپنے دل کی جو بھی باتیں میرے ساتھ شیئر کرتی ہو۔ تہجد کی نماز کے وقت بات کرو، درود ابراہیم جو ہے اس کے بغیر تو میں کہوں گی کوئی دعا جو ہے آپ کی ہو ہی نہیں سکتی کہ رد ہو۔ اور اگر آپ کو لگ رہا ہے نا میری بہن کہ دعا قبول نہیں ہو رہی، ایسا نہیں ہے، دعا میں تاخیر ہوتی ہے، کوئی نہ کوئی مصلیحت ہوتی ہے میری پیاریو، دعاؤں میں کوئی نہ کوئی مصلیحت ہوتی ہے۔ اگر آپ کو ایک چیز لگ رہا ہے نا کہ یہ تو بالکل اپوزٹ ہو رہا ہے، یہ کیا ہو گیا، یہ تو میں نے سوچا بھی نہیں تھا، میں مانگ کچھ رہی تھی میرے سامنے تو ہر دروازہ بند ہو گیا ہے، ایسا نہیں ہے، دروازے کھل جاتے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے بھی دروازے کھلے تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے بھی جو آگ تھی وہ ٹھنڈی ہو گئی تھی، حضرت یونس علیہ السلام کو بھی مچھلی کے پیٹ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حفاظت میں رکھا تھا، تو حضرت یعقوب علیہ السلام جو تھے ان کی آنکھوں کے آنسو جو تھے وہ سوکھ گئے تھے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بچھڑوں کو ملوا دیا نا۔ تو بالکل پریشان نہ ہوا کرو میری پیاریو، صبر کرو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر توکل اور یقین رکھو، سب بہتر سے بہترین ہو جائے گا، یقین جانو، یقین جانو، سب بہتر سے بہترین ہو جائے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ میری بہن آپ کی جو دعا ہے اس کو قبول کریں۔ امید کروں گی کہ یہ جو آج کے کامنٹ کو میں نے سلیکٹ کیا ہے، آپ لوگوں کے جو سوالات ہوں گے اس کامنٹ میں نے ان سب کو کور کیا ہے، تو اللہ پاک جی سب کی دعاؤں کو قبول کریں، اور اگر آپ کو توفیق مل رہی ہے تو وہ آپ کی نہیں ہے میری پیاریوں بڑائی، آپ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ بلا رہے ہیں، آپ اس جانماز پر کھڑی ہو رہی ہیں، آپ کو اللہ پاک توفیق دے رہے ہیں، تو میرے لیے بھی پلیز میری پیاریوں، میرے لیے، میرے نینو کے لیے لازمی دعا کیا کرو، میری جتنی بھی پیاریاں ہیں جو کامنٹ کرتی ہیں ان سب کے لیے دعا کیا کرو، اپنے لیے بھی اچھا سوچا کرو، دوسروں کے لیے بھی اچھا سوچا کرو میری شہزادیوں۔ اور آج کی جو میریکل سٹوری ہے جو تہجد سے ریلیٹڈ ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی۔ السلام علیکم آپی، کیسی ہیں آپ؟ اور حسنین کیسے ہیں آپی؟ آپ کے لیے اور آپ کی جتنی بھی پیاریاں آپ کو سنتی ہیں، جن کو آپ اتنے پیار سے پیاریاں کہتی ہیں، ان سب کے لیے بہت بہت ساری دعائیں۔ اللہ پاک آپ سب کو ہمیشہ اپنے حفظ و ایمان میں رکھیں اور بہت ساری خوشیاں دیں اور کامیابیاں دیں، آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ میری بہن، آمین ثم آمین۔ آپی میں آپ کے ساتھ اپنی تہجد میریکل سٹوری کو شیئر کرنا چاہوں گی، جو کہ میری 8 سال پہلے کی کہانی ہے۔ میں آپ سے اپنی ساری کہانی کو شیئر کرنا چاہوں گی، بتانا چاہوں گی کہ میرا جو رشتہ تھا بچپن سے ہی میرے تایا ابو کے گھر ہو چکا تھا۔ میرے تایا ابو جو تھے بہت ہی اچھے انسان تھے، اللہ پاک ان کو جنت میں جگہ دیں۔ انہوں نے خود ہی آپی مجھے پسند کیا تھا، اور انہوں نے میرے بابا سے بولا تھا کہ تمہاری بیٹی جو ہے وہ میری بیٹی ہے، میں اس کو اپنی بیٹیوں کی طرح اپنے گھر میں رکھوں گا اور اس کو کسی چیز کی کمی نہیں آنے دوں گا۔ 7th کلاس میں تھی جب میرا رشتہ جو تھا میرے تایا ابو کے بڑے بیٹے کے ساتھ فکس ہو چکا تھا۔ میری جو تائی جان تھی ایسا نہیں تھا کہ وہ مجھے پسند نہیں کرتی تھی، تائی جان بھی مجھے بہت پسند کرتی تھی، لیکن وہ چاہتی یہ تھی کہ ان کی فیملی میں سے کوئی ان کے بیٹے کے لیے اپنی بہو بنا کر لے کر آئیں، لیکن آپ ہی نصیبوں کے آگے تو کوئی بھی لڑ نہیں سکتا۔ مجھے یاد ہے آپ ہی میرا میٹرک کا رزلٹ آیا، تایا ابو نے کہا کہ اس میٹرک کے رزلٹ کی خوشی کے ساتھ ساتھ ان دونوں کی انگیجمنٹ بھی کر دیتے ہیں۔ آپ ہی میرے گھر والوں نے بھی کہا کہ ٹھیک ہے، چلو بچوں کی خوشیوں میں پورے خاندان کو اکٹھا کرتے ہیں اور ایک بہت ہی اچھی سی سیلیبریشن کرتے ہیں۔ آپ ہی اسی طریقے سے میرے تایا ابو نے پوری فیملی کو، پورے خاندان کو اکٹھا کیا، کہاں کہاں سے رشتہ داروں کو نہیں بلایا، صرف اور صرف ہماری انگیجمنٹ میں۔ پوری رات آپ ہی ایسے لگ رہا تھا جیسے شادی کی تیاریاں ہو رہی ہیں، انگیجمنٹ کم لگ رہی تھی، شادی زیادہ لگ رہی تھی، اور آپ ہی اتنے دل کے ساتھ سب کچھ کر رہے تھے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی۔ جس دن میری انگیجمنٹ تھی اسی دن آپ ہی دوپہر میں میرے تایا ابو کی طبیعت خراب ہوئی اور ان کی ڈیتھ ہو گئی۔ ہمارے لیے آپ ہی سب کچھ بہت ہی زیادہ شاکنگ تھا، اور میرے لیے تو اس لیے بھی تھا کیونکہ آپ ہی میرے ہاتھوں میں مہندی لگی ہوئی تھی اور مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ جو مجھے اتنا پیار کرتے ہیں وہ ہمیں کیسے چھوڑ کے جا سکتے ہیں۔ ہم لوگ تو سب سوچ رہے تھے کہ یہ کیا ہو گیا ہے، کچھ لوگ کہتے تھے کہ آپ لوگوں کی خوشیوں کو نظر لگ گئی ہے، اور کچھ لوگ کہتے تھے کہ یہ لڑکی جو ہے اس گھر کے لیے بہت ہی زیادہ منحوس ہے۔
آپ ہی یہ بات کہتے ہوئے مجھے بہت ہی زیادہ دکھ ہوتا ہے کہ جو لوگ ایسا میرے بارے میں بول رہے تھے اور ان باتوں پر میری تائی جان نے عمل کیا اور انہوں نے اس رشتے کو ختم کر دیا۔ میرے گھر والوں نے ان کو بہت سمجھایا کہ بھائی جان نے اس رشتے کو کیا ہوا ہے، آپ ختم نہ کریں، لیکن آپ ہی میری تائی جان جو تھیں ان لوگوں کی باتوں میں آ گئیں جنہوں نے انہیں کہا کہ سب کچھ اس لڑکی کی وجہ سے ہوا ہے اور اسی کی وجہ سے تمہارے ہسبینڈ کا بھی انتقال ہو گیا ہے۔ ان لوگوں کو آپ ہی کون سمجھاتا کہ زندگی اور موت جو ہے وہ اللہ پاک کے ہاتھ میں ہے؟ ان لوگوں کو کون سمجھاتا کہ کسی کی بیٹی کے گھر کو مت خراب کرو؟ اللہ پاک ان کو ہدایت دیں۔ آج بھی یہی دعا کرتی ہوں کہ اگر وہ ایسا نہ کرتے تو شاید میں اللہ پاک کے اتنے قریب نہ ہو سکتی۔ ان کی ہدایت کے لیے دعا کرتی ہوں اور کرتی رہوں گی، کیونکہ دایا ابو کی میں بہت ہی زیادہ لاڈلی تھی۔ اس کے بعد آپ ہی میں کیا ڈپریشن میں جاتی، میرے پورے گھر والے جو تھے بہت ہی زیادہ پریشان ہو چکے تھے۔ میری امی جو تھیں وہ تو اتنی زیادہ تکلیف میں آ چکی تھی کہ میں آپ کو کیا بتاؤں، کیونکہ آپ ہی انہوں نے جن کے ساتھ میری شادی ہو رہی تھی انہیں اپنی گودوں میں کھلایا، اور آپ ہی انہوں نے یہی سوچا تھا کہ چلو اگر تایا جان نے اس رشتے کو فکس کر لیا ہے تو انہوں نے آپ ہی اف تک نہیں بولی تھی۔ البتہ جن سے میری شادی ہو رہی تھی اس ٹائم تو ان کے پاس جاب بھی نہیں تھی، لیکن پھر بھی میرے گھر والوں نے کہا کہ کوئی بات نہیں، انگیجمنٹ کر لیتے ہیں، اس کے بعد اس بچے کی نوکری بھی لگ جائے گی، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ گھر والوں نے تو کسی بھی بات کی اف تک نہیں کی تھی۔ اللہ تعالیٰ جو کرتے ہیں آپ ہی بہتر ہی ہوتا ہے۔ کچھ چیزیں ہمیں لگ رہی ہوتی ہیں کہ یہ کتنا غلط ہو گیا ہمارے ساتھ، کیا میں ہی تھی اس دنیا میں کہ ساری برائیاں میرے لیے ہی تھیں، یا میں ہی منحوس ہوں، کیا واقعی میں ہی یہ بات سچ ہے؟ یہ سب سوالات آپ ہی اس دوران میرے اندر آتے تھے اور میں یہی سوچتی تھی کہ میرے ساتھ ایسا کیوں ہو گیا۔ زیادہ پریشان رہنے لگی، مجھے کہیں پر بھی سکون نہیں ملتا تھا۔ ابھی میں نے میٹرک کے بعد اپنے کالج میں ایڈمیشن لینا تھا، وہ بھی میں نے کہا کہ اب میں نہیں لوں گی اور میں بالکل بھی کالج نہیں جاؤں گی۔ اب بھی میں نے ہر ایک چیز چھوڑ دی۔ جو سٹیچنگ کا اتنا زیادہ شوق تھا، مجھے پارلر کے کورس کرنے کا اتنا زیادہ شوق تھا، میرا دل کرتا تھا کہ میری میٹرک ہو جائے گی تو میں ہواؤں میں اڑوں گی، دل کی ہر خواہش کو پورا کر لوں گی۔ میرے بابا جو ہیں آپ ہی انہوں نے مجھے ہمیشہ سپورٹ کیا، لیکن آپ ہی جیسے آپ کو بتایا کہ میری زندگی بالکل بدل کے رہ گئی تھی۔ ایک دن آپ ہی اچانک سے میری جو کزن ہے جن کے بھائی کے ساتھ میری شادی ہونے لگی تھی، جو میرے تایا ابو کی بیٹی ہیں، وہ ہمارے گھر آئیں اور انہوں نے میری امی کو انگیجمنٹ کی ساری چیزیں جو تھیں، جو میری امی نے پہلے سے بھیج دی ہوئی تھی، انہوں نے واپس کر دی۔ اور آپ ہی جب وہ چیزیں واپس کر کے گئیں تو ان چیزوں کو میرا دل کر رہا تھا کہ میں آگ لگا دوں، کیونکہ آپ ہی ان چیزوں سے مجھے ایک عجیب سی الجھن اور نفرت سی ہو رہی تھی کہ یہ تو میرے کسی کام کی بھی نہیں ہے۔ کیونکہ آپ ہی جب انسان تکلیف میں ہوتا ہے تو اس کو نہیں سمجھ آ رہی ہوتی کہ وہ کیا سوچ رہا ہوتا ہے۔ جب آپ ہی میں ڈپریشن کی سویئر کنڈیشن میں جا چکی تھی، مجھے کوئی رستہ نظر نہیں آ رہا تھا، تو میں نے آپ ہی کیا کام شروع کیا، میں نے اپنے آپ کو کمرے میں بند کر کے رونا شروع کر دیا، کیونکہ مجھے راتوں کو نیند نہیں آتی تھی اور میرے رونے کی آواز جو تھی میری کھڑکی سے میری امی کے کمرے تک جاتی تھی، جس کی وجہ سے میری امی کی جو کنڈیشن تھی دن بر دن خراب ہوتی جا رہی تھی۔ امی کی صحت بہت ہی زیادہ ویک ہو رہی تھی۔ میں بابا کو سمجھاتی تھی کہ بابا کچھ نہیں ہوتا، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، لیکن جب رات ہوتی تھی تو مجھ سے کنٹرول ہی نہیں ہو پاتا تھا اور میں رونے لگ جاتی تھی۔ اسی وجہ سے میرے گھر والے کہتے تھے کہ تم سارا دن تو ہمارے سامنے ٹھیک رہتی ہو، مسکراتی بھی ہو، لیکن تم رات کو کیوں اتنی زیادہ تکلیف میں ہوتی ہو؟ آپ ہی اس کے بعد میری امی جو ہیں مجھے ڈاکٹر کے لے کر گئیں۔ امی کو لگا تھا کہ شاید ڈاکٹر کی مجھے ضرورت ہے، اور واقعی میں اس وقت تو کنڈیشن ایسی تھی کہ ڈاکٹر کی ضرورت تھی۔ جن ڈاکٹر کے پاس میں گئی تھی آپ ہی ان ڈاکٹر نے مجھے 3 مہینے کے لیے میڈیسن وغیرہ دی تاکہ آپ اس تکلیف کو کوپ اپ کر سکیں۔ آپ ہی ان کو کیا پتا تھا کہ وہ جو تکلیف ہے وہ تو میرے دل پر لگی ہوئی ہے۔ ڈاکٹرز کے پاس ہم جاتے ہیں، ہم بات کرتے ہیں، ہمیں واقعی میں ایسا لگتا ہے کہ کوئی ہمیں سن لے، ہم اپنے دل کی ہر بات ان کے ساتھ شیئر کر دیتے ہیں۔ اس کے بعد آپ ہی ڈاکٹر نے مجھے جب 3 مہینے کا کورس دے دیا تھا، مہینے کے دوران آپ نے جو ہے ہر ویک کے بعد آپ نے آنا ہے، یہاں پہ آپ کی تھیراپیز بھی ہوں گی جس کی وجہ سے آپ آہستہ آہستہ کیور کر لیں گی اپنی اس ڈپریشن کو۔ ڈاکٹرز نے میرے گھر والوں کو یہ بھی بولا تھا کہ مجھے آگے ایڈمیشن وغیرہ لے دیں تاکہ میرا دماغ وغیرہ جو ہے اس میں بزی ہو جائے، لیکن آپ ہی میری کوئی بھی ایسی کنڈیشن نہیں تھی۔ میں نے آپ ہی اپنے آپ کو شیشے میں دیکھنا چھوڑ دیا تھا۔ مجھے واقعی میں ہی ایسا لگتا تھا کہ کیا سب کچھ میری وجہ سے ہوا ہے، کیا میرا نصیب ایسا ہے، اپنے آپ کو ہی کوستی رہتی تھی۔ اور ایک دن آپ ہی میری چچی جان ہمارے گھر آئیں۔ چچی جان ہیں وہ اسلامک یونیورسٹی میں آپ ہی لیکچرار بھی ہیں، وہ ہمارے گھر آئیں تو انہوں نے میری کنڈیشن کو دیکھا تو وہ رونے لگے۔ انہوں نے کہا اس بچی نے کیا اپنی حالت بنا لی ہے، یہ کیا تھی اور یہ کیا ہو گئی ہے۔ انہوں نے مجھے بڑے پیار سے اپنے پاس بٹھایا، مجھے بہت سمجھایا۔ انہوں نے کہا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے کچھ نہ کچھ سوچا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ سے اپنے نصیب کے لیے دعا کرو، اللہ پاک تمہارے حق میں ضرور بہتری کر دیں گے۔ میں ان کا نام نہیں لینا چاہوں گی، لیکن جن سے میری انگیجمنٹ ہو رہی تھی انہوں نے مجھے ان کے بارے میں بتایا کہ تمہیں پتہ ہے کہ وہ آؤٹ آف کنٹری جا رہا ہے۔ تو آپ ہی جب میں نے یہ بات سنی تو میرا دل پھٹ گیا، لیکن انہوں نے مجھے ایک بات یہ بھی سمجھائی کہ دیکھو دعا جو ہے وہ ہر چیز بدل کے رکھ دیتی ہے، تم دعا کیوں نہیں کرتی، کیا تم نماز پڑھتی ہو؟ میں نے آپ ہی اپنی نظریں جو تھی نیچے کو جھکا لی، سوچا کہ اب میں ان کو کیا جواب دوں، کیونکہ آپ ہی
مجھے یہ بات کہتے ہوئے بہت ہی زیادہ شرمندگی ہو رہی ہے اور دکھ بھی ہوتا ہے۔ میں نے اپنی زندگی کا اتنا عرصہ جو ہے نماز کے بغیر گزار دیا، اپنی غفلت میں ڈوبی رہی اور لگتا تھا دنیاوی چیزیں جو ہیں وہ مجھے مل جائیں گی تو مجھے سکون آ جائے گا۔ لوگوں کی خوشی میں اپنی خوشی کو تلاش کر رہی تھی۔ جب میں نے اپنی نظروں کو نیچے جھکا لیا تو وہ میری بات کو سمجھ گئی۔ انہوں نے مجھے کچھ بھی نہیں بولا، انہوں نے مجھے بڑے پیار سے سمجھایا کہ دیکھو بیٹا، اللہ تعالیٰ کی راہ میں ہی تمہیں سکون مل سکتا ہے۔ ٹھیک ہے تم میڈیسن وغیرہ کھاؤ، اللہ تعالیٰ تمہارے حق میں بہتری کرے، تمہیں شفا دیں، لیکن بیٹا تم اگر میری بات مانتی ہو تو تمہیں میں ایک بات کہنا چاہوں گی، 5 وقت کی نماز جو ہے اس کو پڑھنا شروع کرو۔ بے شک 1-2 کر کے اپنی روٹین کو بناؤ، اس کے بعد انشاءاللہ تمہاری روٹین بن جائے گی۔ اور ہاں، ایک اور بات بھی کہنا چاہوں گی کہ اگر تم چاہتی ہو کہ جو تمہاری دعا ہے اللہ پاک وہ سن لیں تو تم تہجد کی نماز کو پڑھو۔ میں نے انہیں کہا کہ تہجد کی نماز کس طریقے سے پڑھتے ہیں؟ انہوں نے آپ ہی مجھے کہا کہ کوئی مشکل طریقہ نہیں ہے، جس طریقے سے تم نماز پڑھتی ہو ویسے پڑھو، جتنے نوافل تم پڑھنا چاہتی ہو تم پڑھ لو، تو تمہارے اوپر ہے جو تم پڑھنا چاہو، چاہے تم 2 نوافل بھی پڑھ لو، قبول تو اللہ پاک نے کرنے ہیں۔ میں نے کہا کیا 2 نوافل بھی پڑھ سکتے ہیں تہجد کی نماز کے؟ میری چچی جان نے مجھے کہا کہ ہاں بالکل، تہجد کی نماز کے تم 2 نوافل بھی پڑھ سکتی ہو، کوئی بات نہیں، تم شروع میں اس طریقے سے ہی اپنی روٹین بناؤ، انشاءاللہ آگے تمہاری روٹین بن جائے گی تو تم اس چیز کو کنٹینیو رکھنا۔ میں نے انہیں کہا کہ ٹھیک ہے، میں آپ سے وعدہ کرتی ہوں کہ میں اب نماز نہیں چھوڑوں گی، کوشش کروں گی اپنی نماز کو کمپلیٹ کرنے کی۔ اور آپ ہی میں نے آہستہ آہستہ نمازوں کو پڑھنا شروع کیا۔ جو میری چچی جان تھی انہوں نے مجھے روزانہ کے ریمائنڈر سینڈ کرنے نماز کے، اور اس کے بعد آپ ہی انہوں نے مجھے آہستہ آہستہ قرآن پاک کا ترجمہ بھی پڑھانا شروع کیا۔ اور آپ ہی میری چچی جان نے آہستہ آہستہ مجھے بڑے پیار اور طریقے کے ساتھ آپ ہی مجھے اسلام کی اہمیت کے بارے میں بتایا۔ اور آپ ہی میں سوچتی تھی کہ جہاں مجھے نیند نہیں آتی تو آپ ہی مجھے اللہ کا شکر ہے کہ نیند آنے لگ گئی 5 وقت کی نماز پڑھنے کے بعد۔ جہاں میں سوچتی تھی میرا ڈپریشن کبھی ختم نہیں ہو سکے گا، مجھے قرآن پاک کا ترجمہ جب میں نے پڑھنا شروع کیا، میرا ڈپریشن کہاں گیا مجھے پتہ نہیں چلا۔ مجھے تہجد کی نماز پڑھنے میں اتنا سکون آنے لگ گیا تھا کہ میں شاید آپ کو لفظوں میں بھی بیان نہیں کر سکتی۔ شروع میں تو میں نے بہت رو رو کر دعائیں مانگی ہیں اپنے نصیب کے لیے، اور اس انسان کو بھی مانگا، لیکن آپ ہی ایک ٹائم ایسا آیا کہ دل مطمئن سا ہو گیا، اور میں اللہ پاک سے ایک دعا کرتی تھی کہ یا اللہ پاک، اس چیز کو 6 سال گزر چکے ہیں، کیا ابھی بھی ان کے دلوں سے نفرت ختم نہیں ہوئی؟ پتہ نہیں اب وہ کہاں ہوں گے، اب کس حال میں ہوں گے، کیونکہ آپ ہی ہماری فیملی سے بالکل کٹ آف ہو چکے تھے ہم لوگ۔ مجھے 5 وقت کی نماز نے آپ ہی سنبھال لیا، مجھے تہجد کی نماز نے آپ ہی ٹوٹنے نہیں دیا۔ جب میں ٹوٹ چکی تھی، بکھر چکی تھی، تو میری چچی جان کو اللہ پاک نے وسیلہ بنا کر بھیجا، اور انہوں نے مجھے اللہ پاک کے قریب کروا دیا، مجھے اصل حقیقت بتا دی کہ زندگی کا اصل مقصد کیا ہے۔ جب میں نے قرآن پاک کو سمجھ کے پڑھا، اور آپ ہی میں آپ کو بتاؤں کہ جب میں قرآن پاک کو سمجھ کے پڑھتی تھی تو میں اتنا زیادہ روتی تھی کہ میرے جو پیجز ہوتے تھے وہ بھی بھیگ جاتے تھے، اتنا شرمندہ ہو کے آپ ہی روتی تھی اللہ پاک کے آگے کہ اللہ پاک، میں نے اپنی زندگی کا کتنا عرصہ جو ہے آپ سے دوری میں گزار دیا۔ 6 سال گزر چکے تھے، الحمدللہ میں ڈپریشن سے بالکل نکل آئی تھی، اللہ پاک کے میں قریب ہو رہی تھی، اللہ پاک سے دعا کرتی تھی کہ اللہ پاک مجھے اب کچھ بھی نہیں چاہیے، مجھے آپ کی محبت چاہیے، مجھے آپ اپنی محبت عطا کر دیں، مجھے آپ پر توکل اور آپ پر یقین ہے۔ آپ ہی مجھے اللہ پاک سے باتیں کرنے میں سکون آتا تھا، اللہ پاک سے میں اپنے دل کی ہر بات کو شیئر کرتی تھی۔ آپ ہی کوئی بھی دن ایسا مس نہیں ہوتا تھا جب میری چچی جان پورے 1 گھنٹے کی کال مجھے کرتی تھی، اور وہ مجھے یہی بتاتی تھی کہ آج تم نے یہ پڑھنا ہے، آج تم نے اس طریقے سے یہ پڑھنا ہے، آج تم نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ان ناموں کو یاد کرنا ہے، ان کے مطلب کو سمجھنا ہے۔ انہوں نے مجھے بہت ہی اچھے طریقے سے گائیڈ کیا، اللہ تعالیٰ ان کو لمبی زندگی دیں۔ آج بھی میرے دل سے ان کے لیے بہت ساری دعائیں نکلتی ہیں، کیونکہ آپ ہی اللہ تعالیٰ نے میری زندگی میں جس طریقے سے میریکل کیا ہے اب میں آپ کو بتاتی ہوں۔ اسے میں نے آپ کو بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے میری چچی جان کے تھرو مجھے 5 وقت کی نماز کی توفیق دی، اس کے بعد میں نے تہجد کی نماز کو پڑھنا شروع کر دیا۔ آپ ہی تہجد کی نماز کے ساتھ اول آخر درود ابراہیم میں پڑھتی تھی، اور بیچ میں آپ ہی 313 مرتبہ یا لطیفو دی تھی، اللہ تعالیٰ سے اپنے نصیب کے لیے دعا مانگتی تھی، کیونکہ آپ ہی میری چچی جان نے کہا تھا کہ تم اپنے نصیب کے لیے ضرور دعا مانگو کہ اللہ پاک تمہارا نصیب بہتر کرے، اور جو بھی تمہارے حق میں بہتر ہے اللہ پاک اس انسان کو تمہارے لیے عطا کرے۔ آپ ہی میں نے ریگولر آپ ہی تہجد کی نماز کے بعد اول آخر درود ابراہیم اور 313 مرتبہ یا لطیفو پڑھنا شروع کر دیا۔ چچی جان کی روٹین تھی، وہ مجھے روزانہ کال کرتی تھی، جیسے میں نے آپ کو بتایا پچھلے 6 سال سے انہوں نے میرے ساتھ دن رات اتنی محنت کی ہے، میں آپ کے سامنے آپ یہ لفظ لکھ پا رہی ہوں، اللہ پاک کا کرم اور شکر ہے۔ اور اس کے بعد اللہ پاک نے جو میرے لیے وسیلہ بنا کر میری چچی جان کو بھیجا تھا، اللہ پاک ان کو بہت ساری خوشیاں دیں، آمین ثم آمین۔ 6 سال اور 8 مہینے گزر چکے تھے، اب یہ اچانک سے ہمارے گھر کا جو دروازہ تھا بہت زور سے نوک ہوا۔ امی نے کہا کہ بھئی کون ہے؟ بابا اٹھے اور بابا نے دیکھا تو آپ ہی جن سے میری انگیجمنٹ ہونے والی تھی، جو میرے تایا ابو کے بڑے بیٹے تھے، آپ ہی دروازے کے سامنے کھڑے
کھڑے تھے۔ جب میرے بابا نے دروازہ کھولا تو میرے بابا نے ان کو دیکھا اور ماشاءاللہ سے آپ ہی ظاہر ہے ان کی پرسنالٹی بھی اور چینج ہو چکی تھی۔ انہوں نے زور سے گلے لگا لیا اور انہوں نے میرے بابا کو بولا کہ کیا آپ مجھے اندر نہیں بلائیں گے؟ تو بابا نے کہا کہ نہیں نہیں آپ آؤ اندر، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ جو میری چھوٹی چچی جان ہے انہوں نے تو ہمیں یہ بھی بتایا تھا کہ یہ تو آؤٹ آف کنٹری جا چکے ہیں۔ بابا نے آپ ہی ان کو بولا کہ آؤ بیٹا اندر آؤ۔ انہوں نے آپ ہی اندر قدم رکھا اور بابا کو زور سے گلے لگا لیا۔ بابا کو انہوں نے کہا کہ میں آپ سے معافی مانگنا چاہتا ہوں جو کچھ بھی ہو گیا ہے۔ اور آپ ہی جب میں بھی وہاں پر کھڑی تھی تو میں تو ان کو دیکھ کر بالکل حیران رہ گئی تھی کہ یہ کیا ہو گیا ہے سب کچھ۔ مجھے تو ایسا لگ رہا تھا کہ پتہ نہیں اب کیا ہونے والا ہے اور اب پتہ نہیں کیا یہ مجھے پھر دوبارہ سے کچھ کہنے کے لیے آئے ہیں، کیونکہ آپ ہی میرے ماضی میں جو کچھ میرے ساتھ ہو گیا تھا اور جتنا برا بھلا ان لوگوں نے مجھے بولا ہوا تھا وہ سب کچھ میرے دماغ میں آ رہا تھا۔ تو میں تو آپ ہی بالکل خاموش کھڑی ہوئی تھی اور اللہ پاک سے دعا کری تھی کہ یا اللہ پاک خیر کرنا، کچھ بھی ایسا نہ ہو جس کی وجہ سے میرا ماضی جو ہے میرے سامنے آ کر پھر کھڑا ہو جائے۔ اور آپ ہی میں تو ہر چیز کو بھلا چکی تھی، سب کو معاف کر چکی تھی، لیکن آپ ہی میرے دل میں کسی بھی چیز کی نفرت نہیں تھی اور نہ ہی کوئی غصہ تھا۔ بابا نے ان کو بولا کہ برخوردار ہم نے تو سنا تھا کہ تم تو باہر چلے گئے ہو۔ انہوں نے کہا جی میں باہر گیا تھا لیکن امی کی طبیعت کی وجہ سے مجھے واپس آنا پڑا، کیونکہ امی کی جو کنڈیشن ہے بہت ہی زیادہ خراب ہے۔ کہ بھئی کیا ہوا ہے ہماری بہن کو؟ ہمارے دل میں تو کوئی بھی بات نہیں ہے، ہم نے اس کو ہمیشہ اپنی بہنوں کی طرح ہی سمجھا ہے، تم بتاؤ بیٹا کیا ہوا ہے؟ انہوں نے آپ ہی روتے روتے ان کو ساری بات بتائی۔ جو میری تائی جان ہیں ان کو برین ہیمریج ہوا ہے اور بہت ہی سیریس کنڈیشن میں ہے۔ پورا خاندان جو تھا ہاسپٹل میں اکٹھا ہو چکا تھا، ہر ان کی جو نفرت تھی آپ ہی ہم لوگوں کے دلوں سے نکل چکی تھی۔ اسی طریقے سے ہماری جو تائی جان ہے وہ ٹھیک ہو جائیں، اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے دیں۔ آپ ہی ہر کوئی اپنی اپنی جگہ دعائیں کر رہا تھا، جہاں پہ نفرتیں پھیل چکی تھی وہاں پر ہی اللہ تعالیٰ نے ہر کسی کے دل کو نرم کر دیا تھا۔ ہر کوئی ان تائی جان کے لیے دعائیں کر رہا تھا اور یہی سوچ رہا تھا کہ اللہ پاک ان کو صحت دے دیں۔ میری چچی جان ہے جو میری بیسٹ فرینڈ بھی ہیں آپ ہی، وہ بھی وہاں پہ موجود تھی۔ تمہیں میں نے کہا تھا کہ تم اللہ تعالیٰ پر توکل اور یقین رکھو، اللہ پاک سب بہترین کر دیں گے۔ آج وہی انسان جو ہے تمہیں یہاں تک خود لے کر آیا ہے تو دیکھو اللہ پاک کی شان جو ہے وہ کتنی نرالی ہے۔ اس وقت آپ ہی میری آنکھوں سے آنسو رک نہیں رہے تھے۔ 48 آورز جو تھے آپ ہی گزر چکے تھے، میری تائی جان کو ہوش نہیں آیا تھا۔ اس کے بعد آپ ہی ہم سب لوگ جو تھے نمازیں وغیرہ پڑھ رہے تھے، تسبیحات کر رہے تھے، اللہ پاک سے دعا کر رہے تھے۔ آپ ہی ان کی فیملی کے علاوہ جو تھے بابا جان اور میں جو تھے وہاں پر موجود تھے، میری چچی اور میری چچی کی جو فیملی تھی وہ وہاں پر موجود تھی، باقی سب لوگ جو تھے آپ ہی اپنے اپنے گھروں میں جا چکے تھے۔ میری امی بھی جو تھی آپ ہی اپنے گھر چلی گئی تھی، کیونکہ میری امی کی کنڈیشن بھی آپ کو میں نے بتایا بہت ہی زیادہ خراب رہتی تھی، تو امی بھی گھر چلی گئی تھی۔ اس کے بعد آپ ہی اچانک سے ڈاکٹرز نے کہا کہ ان کو ہوش آیا ہے، آپ لوگوں میں سے کوئی ایک اندر جا سکتا ہے۔ بابا نے آپ ہی ان کو بولا کہ بیٹا دیکھو ان کو ہوش دیا ہے، چلو جاؤ بیٹا تم اندر جاؤ۔ جن سے میری انگیجمنٹ ہونے والی تھی انہوں نے بابا سے ریکویسٹ کی کہ آپ مجھے ایک بار ان کو اندر لے کے جانے دیں۔ انہوں نے میرے بارے میں بولا، بابا نے کچھ بھی نہیں کہا۔ بابا نے کہا کہ بیٹا میں تو اس بارے میں کچھ نہیں بول سکتا، آپ خود ہی پوچھ لو۔ آپ انہوں نے میرے سے کیا پوچھنا تھا، میں نے خود ہی اپنے قدموں کو اٹھایا اور میں اپنی تائی جان کے روم کی طرف چلی گئی۔ جب میں اندر روم میں گئی تو میری تائی جان نے ہلکی ہلکی آنکھیں مجھے دیکھ کر کھولی، ہاتھ کو پکڑ کے انہوں نے زور سے دبایا اور انہوں نے آپ ہی مجھے اشارتاً سمجھایا کہ تم پلیز مجھے معاف کر دو، اور جو بھی ان کی میری بات چیت ہوئی۔ اللہ تعالیٰ کی ذات بہترین معاف کرنے والی ہے، ہم تو کوئی معاف کرنے والے نہیں ہوتے۔ پھر اس کے بعد میری تائی جان کی جو کنڈیشن تھی بہت ہی زیادہ سیریس تھی، لیکن اللہ پاک نے ان کو صحت دی، اللہ پاک نے ان کو شفا دی۔ پھر وہ ڈسچارج کر کے اپنے گھر آ چکی تھی اور 6 مہینے گزر چکے تھے۔ آپ ہی ہم لوگ بھی اپنی لائف میں بالکل نارمل ہو گئے تھے۔ ہم لوگوں نے کہا کہ اللہ پاک ان کو صحت دیں، بس دعا کرتے تھے ان کے لیے۔ 6 مہینے بعد آپ ہی وہ لوگ ہمارے گھر آئے دوبارہ سے میرا رشتہ لے کر، اور آپ ہی جب وہ میرا رشتہ لے کر آئے تو انہوں نے ہر چیز کو کہا کہ ہم بلانا چاہتے ہیں، جیسے آپ لوگوں نے میرے لیے سب کچھ بلا دیا تھا، اپنے بھائی کے لیے اس امانت کو جو آپ کے پاس تھی ہماری، جو ہم سے غلطی ہو گئی، آپ ہمیں وہ امانت واپس کر دیں۔ آپ ہی میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ اللہ تعالیٰ اتنے قریب سے انسان کو سن رہے ہوتے ہیں، اور میں تو اس وقت سب کچھ بھلا چکی تھی، اور ہم نے جو بھی معاف کیا، ہم نے جو کچھ کیا، ہم اس قابل بھی نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جو ہمیں معاف کر دے، ہم تو خود یہ چاہتے ہیں۔ خیر آپ ہی ہر چیز کو بھلا دیا گیا، اس کے بعد سب کچھ ٹھیک ہو گیا۔ میری تائی جان کی جو صحت تھی وہ بہت زیادہ ویک رہنے لگ گئی تھی۔ آپ ہی بابا جان نے کہا کہ ٹھیک ہے اب ہم خاموشی کے ساتھ بس نکاح کریں گے، اور تمہاری جو امانت ہے تم اس کو اپنے گھر لے جاؤ۔ اس کے بعد آپ ہی ڈائریکٹ میرا نکاح ہوا، اور آپ ہی آج میں آپ کو اپنے گھر سے اپنے ہسبینڈ کے ساتھ بیٹھ کے اس سٹوری کو لکھ رہی ہوں، کیونکہ جب آپ کا چینل پچھلے دنوں میرے سامنے آیا تو میں نے اپنے ہسبینڈ سے بولا کہ میں اپنی سٹوری ان باجی کو ضرور شیئر کروں گی۔ آج جب میں اپنے ہسبینڈ سے پوچھتی ہوں
کہ اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے ہمیں ملوایا ہے تو وہ خود بھی حیران رہ جاتے ہیں، لیکن اچانک سے اللہ پاک نے بس پتہ نہیں کیا کیا کہ تم سے مجھے دوبارہ ملوا دیا۔ اور آپ ہی اصل کردار جو ہے مجھے اللہ پاک کے قریب کرنے کا، وہ میری چچی جان ہے، میرے لیے وسیلہ بنی۔ اللہ پاک آپ ہی ہم سب کے حق میں بہتری کرے۔ پاک نے جیسے آپ ہی میرے لیے آسانیاں فرمائی ہیں، اللہ پاک سب کے لیے آسانیاں فرمائیں۔ اور آپ ہی یہ بھی کہنا چاہوں گی، دیکھو میری بہنوں، اگر آپ لوگ مجھے سن رہے ہو، اگر آپ ہی میرے الفاظ جو ہیں آپ لوگوں تک پہنچا رہی ہیں، تو کبھی بھی اپنے آپ کو منحوس مت سمجھنا، کیونکہ اللہ پاک نے کبھی کسی کے لیے کچھ برا نہیں سوچا ہوتا۔ اللہ پاک جو ہیں وہ بہت پیار کرتے ہیں، دنیاوی محبت بھی مل جاتی ہے، لیکن اللہ پاک سے پہلے محبت کر کے دیکھو، اپنے دل کی ہر بات کو اللہ پاک سے شیئر کر کے دیکھو۔ اللہ پاک بہت غفور الرحیم ہے، اللہ پاک جو ہیں وہ ضرور دعاؤں کو قبول کرتے ہیں۔ اللہ پاک سے اللہ کی رضا کے لیے محبت کرو، انشاءاللہ اللہ پاک تمہارے دل کی ہر دعا سن لیں گے۔ الحمدللہ اس رمضان المبارک میں آپ ہی میں ایسی کنڈیشن میں تھی، جب میں آپ کی میریکل سٹوریز بھی دیکھ رہی تھی تو میں ان سب بچیوں کے لیے دعا کرتی تھی، کیونکہ آپ ہی کہتے ہیں کہ جب کوئی ایسی کنڈیشن میں ہوتا ہے تو اس کی دعا زیادہ سے زیادہ سنی جاتی ہے۔ تو جب بھی میں آپ کی ویڈیو دیکھتی تھی، اور آپ ہی اس رمضان المبارک میں جس طریقے سے آپ نے اتنی پیاری پیاری سٹوریز جو ہیں ہمارے ساتھ شیئر کی ہیں، تو میری یہی خواہش تھی کہ اس رمضان کے اندر اندر میں آپ کو اپنی سٹوری بھیجوں اور آپ میری سٹوری کو بھی اس رمضان میں ہی شامل کر لیں۔ اللہ پاک سب کی عبادات کو قبول و منظور فرمائے۔ میرے لیے بھی لازمی دعا کروائیے گا کہ اللہ پاک مجھے بیٹا دیں، بیٹی دیں، زندگی صحت اور تندرستی والا ہو، اور میری جو ساس ہیں، جو میری تائی جان ہیں، اللہ پاک ان کو بھی صحت دیں، جو میری اپنی امی ہیں اللہ پاک ان کو بھی صحت دیں، کیونکہ میری امی بھی بہت زیادہ بیمار رہتی ہیں، اللہ پاک ان کو لمبی زندگی دیں۔ اللہ پاک سب کے دل کی حاجات کو قبول و منظور فرمائے، آمین ثم آمین۔ سبحان اللہ میری بہن، اللہ پاک نے جیسے میری بہن آپ کو اپنے قریب کیا ہے، اللہ پاک ہم سب کے دلوں میں اللہ پاک کی جو محبت ہے اس کو ڈال دیں۔ اللہ پاک سب پر اپنا خاص خاص نظر کرم کرے۔ میری پیاریوں، مایوس نہ ہوا کرو، اللہ تعالیٰ ضرور سنتے ہیں۔ اور میری بہن، اللہ پاک آپ کو بیٹا دے، بیٹی دے، زندگی صحت اور تندرستی والا ہو۔ اللہ پاک آپ کے والدین کو سلامت رکھے۔ آپ کی جو تائی جان ہے، جو کہ ماشاءاللہ سے اب آپ کی ساس ہیں، اللہ پاک ان کو لمبی زندگی اور صحت دیں۔ آپ کے ہسبینڈ کو جو ہے آپ کے ساتھ ہمیشہ رکھیں، اور جو آپ کے تایا جان تھے جنہوں نے آپ کا رشتہ کیا تھا، اللہ پاک ان کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اللہ تعالیٰ جی کوئی غلطی کوتاہی ہوگی تو ہمیں معاف فرمائیں۔ اور میری بہن، آپ کی جو تھوڑی سی سٹوری تھی نا، بیچ میں نے واقعی میں ہی شارٹ کی ہے، کیونکہ ویڈیو تھوڑی لمبی ہو جاتی، تو اسی لیے میں آج کی ویڈیو میں جو ہے ایک ہی میریکل سٹوری آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں۔ میری پیاریوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو بہت بہت اجر دیں، آمین ثم آمین۔ جو مجھے سنتے ہیں، اگر آپ لوگ بھی کوئی میریکل سٹوری، لائف چینجنگ سٹوری، موٹیویشنل سٹوری میرے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہیں، تو ڈسکرپشن میں انسٹا کی آئی ڈی مینشن کر دیتی ہوں، آپ لوگ وہاں سے میری آئی ڈی کو فالو کر لیجئے گا۔ انشاءاللہ آپ لوگوں کی بھی جو میریکل سٹوری ہے میں ضرور اپنی ویڈیو میں شیئر کروں گی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب بیماروں کو شفا دیں جی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب کی پریشانیوں کو دور فرمائے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ میری سب پیاریوں کے بہت 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 نیک نصیب ہوں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو میری پیاریاں مجھے کہتی ہیں کہ آپ کی اولاد کے لیے دعا کر دیں، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو نیک اور صالح اولاد عطا فرمائے۔ جن کی اولاد ہے ان کی اولاد کو نیک اور فرما بردار بنائے، سب کی پریشانیوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ دور فرما دے، سب کے دل کی حاجات کو قبول و منظور فرمائے۔ اس رمضان المبارک میں جو بھی عبادات ہم نے کی ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہماری قبول و منظور فرمائے۔ کوئی غلطی کوتاہی ہوگی تو جی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے، آمین ثم آمین۔ حسنین اور مجھے جی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا بہت بہت سارا خیال رکھیے گا، ہمیشہ ہنستی مسکراتی رہیں، اپنے لیے بھی اچھا سوچیں، دوسروں کے لیے بھی اچھا سوچیں۔ یہیں پہ آج کی ویڈیو کو اینڈ کرنا چاہوں گی۔ اللہ حافظ۔